الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ اور جنہوں نے بتوں کی پوجا سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے رجوع کیا اور اس کی توحید کا اقرار، صرف اسی کی عبادت اور اس کے علاوہ تمام معبودوں سے برات کا اظہار کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا انہی کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے خوشخبری ہے، اچھی تعریف ہے، موت کے وقت اور قبر میں رکھے جانے کے وقت راحت، اور اسی طرح آخرت میں قبروں سے نکالے جانے کے وقت، حساب کے لیے کھڑے ہوتے وقت، پل صراط پار کرتے وقت، جنت میں داخل ہوتے وقت، الغرض ان تمام مقامات پر بھلائی، راحت اور رحمت انہیں حاصل ہوگی۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میرے پیارے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں جس چیز میں جس کام میں ان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی وحدانیت کے اقرار کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو عقل مند لوگ ہیں۔ یعنی عقل مند اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو غور سے سننے والے ہیں، جس کام میں بہتری ہو اس پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں اور عقل مند بھی یہی ہیں۔ گویا جو قرآن سے جڑا رہا اللہ کے نزدیک وہی عقل مند ہے، جو قرآنی احکامات پر عمل کرتا رہا اللہ کے نزدیک وہی عقل مند ہے۔ شان نزول ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ لوگ تھے کہ جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تو یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا ابوبکر تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس نبی پر ایمان لایا ہوں جو نبی آخر الزمان ہے، اور یہ یہی نبی ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے اور صراط مستقیم لے کر آیا اور قرآن پاک لے کر ہمارے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں فرمانے پر یہ جلیل القدر صحابہ کرام فوراً اسی وقت ایمان لا کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو یہ آیات مبارکہ ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے رجوع کیا اور پھر اس چیز کو لیا جو چیز ان کے لیے بہتر تھی، یعنی قرآن پاک کو لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے۔ بعض اعمال سے بہتر ہیں، جیسے تنگ دست مقروض کو آسانی آنے تک مہلت دینا یہ بھی بہتر ہے، اور اسے معاف کر دینا، قرض معاف کر دینا یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ ان دونوں میں سے بہتر یہ ہے کہ تنگ دست ہے لیکن وہ آپ کا مقروض ہے، آپ اسے قرض معاف کر دیتے ہیں تو یہ مہلت دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بعض احکام کا بعض احکامات میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے۔ اسی طرح کسی نے تکلیف پہنچائی اس کو ویسی تکلیف دینا یا پھر صبر کرنا یہ دونوں بہتر ہیں، لیکن ان دو میں سے بہتر کیا ہے؟ کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے اس پر صبر کیا، یہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سب سے بہتر نیک عمل وہ ہے جو استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے عمل کی عادت بناؤ، اپنے عمل کی عادت بناؤ، کسی کام کرنے کی
عادت بناؤ، جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو اتنے کی عادت بناؤ۔ نماز تہجد میں آپ صرف 2 نفل پڑھنے کی عادت بنا سکتے ہو، تو ضروری نہیں ایک رات تو آپ 12 رکعت پڑھیں اور پھر پورا ہفتہ آپ غائب رہیں۔ 2 رکعت پڑھنے کی عادت بنا سکتے ہیں تو آپ اپنی عادت میں 2 رکعت ہی رکھیں، لیکن ہمیشہ رکھیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت 1 رکوع کرنے کی عادت رکھ سکتے ہیں، اور آپ ایک دن بیٹھے تو 2 سپارے پڑھ لیے، پھر پورا مہینہ قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہ لگایا، نہیں، بلکہ تھوڑا پڑھنے کی عادت ہے تو تھوڑا پڑھنے کی عادت بنا لو، لیکن روزانہ کا معمول بنا لو۔ اسی طرح تسبیحات ہیں، اسی طرح نوافل ہیں، اسی طرح دیگر عبادات ہیں فرائض کے علاوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنے عمل کی عادت بناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، بس بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، تو تھوڑا عمل ہمیشہ ہو اس زیادہ سے کئی درجے بہتر ہے جو آپ مہینے کے بعد جا کر کرتے ہیں، 2 مہینوں کے بعد جا کر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جائز احکامات پر عمل کرتے ہیں وہ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، جو ثواب کے کام کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، لیکن جو زیادہ بہتر اعمال بجا لاتے ہیں وہ زیادہ ثواب کے مستحق اور زیادہ قابل تعریف ہیں۔ تھوڑا عمل کرنے والا بھی قابل تعریف ہے، اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن جو زیادہ عمل کرنے والا ہے وہ زیادہ قابل تعریف ہے، اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا شرعی احکامات میں ثواب کے اعتبار سے بعض میں بعض کے درمیان فرق رکھا گیا ہے۔ تھوڑا عمل ہو ہمیشہ ہو وہ اس زیادہ سے بہتر ہے کہ جو کئی عرصے کے بعد پھر آپ اس کو بجا لیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسے جو آگ کا مستحق ہے کیا تم اسے بچا لو گے؟ یہ بھی ہرگز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ پہلے تو بت پرستی سے جن لوگوں نے نجات حاصل کی ان کے حال بیان کیے، اور یہاں بت پرستوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس پر عذاب واجب نہیں ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے یہ بت پرست ہے اور یہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، تو جس کو عذاب دینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو ازلی بدبخت ہے جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے خبیث اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق ٹھہر چکا ہے، تو کیا آپ اسے ہدایت دے کر جہنم سے بچا لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہنمیوں والے کام کرنے سے جہنم کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے، اور جنتیوں والے کام کرنے سے بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اعمال میں میانہ روی ہے اور ثواب کے اعتبار سے فرق ضرور ہے۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، اللہ کے احکام کی پیروی اور سنت رسول پر عمل بھی ہو۔ اس سے شرعی احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بہتر ہوگی۔ کہیں ہم سے اللہ کے احکام کے خلاف کام ہو گئے تو پھر دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی اور آخرت میں بھی پھر جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔